جو شیلٹر ہومز ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اچھا شیلٹر ہوم یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے ملتان میں کیونکہ ماڈل سینٹر ہے, بولتے ہیں نا شیلٹر, دارالمان بولتے تھے, اب نہیں بولتے. اب وہ اس لیے نہیں بولتے کہ جیسے میں نے ذکر کیا ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا 20 یہ جو آفٹر امینڈمنٹ یہ جو ہماری 2023 میں آئی ہے طارق سلیم شیخ صاحب کی ججمنٹ, اس میں پرٹیکولرلی سوال کیا گیا, یہ پرائیویٹ اینٹیٹیز تھے دارالامان جو ہے انڈر دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. سو سوال کیا گیا کہ یہ کس لاء کے انڈر ہیں. سو جواب آیا کہ یہ پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 کے انڈر ہے. اور کیونکہ ہمارے پاس کمپوننٹ جو پروٹیکشن سسٹم کا ہے اس میں پروٹیکشن سینٹر, شیلٹر, ڈیٹا بیس اینڈ ہیلپ لائن, یہ میجر کمپوننٹس ہیں. سو جب وہ شیلٹر ہے تو وہ نوٹیفائی ہو گیا ایز اے شیلٹر ہوم. جتنے دارالامانس تھے 2022 کی امینڈمنٹ کے بعد دے ور نوٹیفائڈ بائی دا گورنمنٹ کہ وہ شیلٹر ہوم ہے. اب کوئی دارالامان کا ورڈ بولتا ہے تو منیزہ منظور بٹ کو غصہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب لاء ایک چیز سپورٹ کر رہا ہے, گورنمنٹ اس کو نوٹیفائی کر چکی ہے. سو ورڈز کاؤنٹس الاٹ, کہ آپ جو بولتے ہیں نا, دیکھیں آپ کا نام جواد ہو اور آپ کو کوئی حمید کہنا شروع کر دے یا میدے, تو آپ میدے نہیں بن جائے, پڑ جائے. ہاں یہ دیکھ لیجیے گا, رائٹ. تو وہ آپ دیکھیں جو آپ کا نام ہے جو رکھ دیا نا, آپ اپنا نام ڈگری پہ چینج کروا لیں تو پھر آپ اسی نام سے بلائے اور لکھے جائیں گے نا, اور یہ کراس دا بورڈ یہ پورے پنجاب میں نوٹیفائڈ ہیں. وی ہیو دا نوٹیفیکیشن. باقی صوبوں میں بھی اچھا ہمارا کیونکہ یہ پرٹیکولرلی لاء, ہاں وہاں پہ بھی ہیں, ایون پرائیویٹ شیلٹرز بھی ہیں شیلٹر ہوم کے نام سے, بیکاز ابھی تو ہم نام کی بات کر رہے ہیں نا, تو کیا وہ دارالمان کے جس طرح کے پی میں سندھ میں شیلٹر ہوم ہے. اچھا سندھ میں شیلٹر ہوم ہے. اب وہ ڈپینڈ کر رہا ہے, دیکھیں ہر پروونس کا بھی اگر اپنا لاء ہے اور وہ اس کے مطابق جو اس کو نام دیتے ہیں. اگر ہم اس اتنے اسٹینڈرڈائز پیٹرنس پہ چلے جاتے تو ہم بہت ترقی کر چکے ہوتے کہ اکراس پاکستان آپ کے اسٹینڈرڈائز پیٹرن ہوتے, سیم ہر پروونس میں پروٹیکشن سینٹرز ہوتے, سیم لاز ہوتے, رائٹ. سو پھر انٹیگریشن ہوتی, ریفرل میکینزم اسٹرینتھن ہوتے, تو پھر کنٹرول ہو جاتا بہت کچھ. لیکن پھر یہ سسٹم کیسے چلتے ہیں؟ تو شیلٹر ہوم کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اچھا شیلٹر ہوم میں بھی اٹ سیلف ہمارا, جیسے میں نے کہا ملتان کا ماڈل سینٹر ہے, اور ملتان کے ماڈل سینٹر میں جو آپ کا شیلٹر ہوم ہے وہ ایڈجسنٹ ہے, اٹیچڈ ہے. سو ہمارے لیے تو بڑی آسانی ہے کہ ہم وہاں سے ریفر کرتے ہیں, اگر کسی کو شیلٹر چاہیے تو وہاں جا کے ریزائڈ کرے. باقی جگہوں پہ شیلٹر اور پروٹیکشن سینٹر تھوڑا سپریٹڈ ہے, علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ ہے. سو وہاں پہ تھوڑی سی ایک جو ہے وہ ایشو کیا ہے کہ آپ کو ٹرانسپورٹ کرانا پڑتا ہے پھر شیلٹر کے لیے. سو سروسز وہاں پہ بھی مور اور لیس یہی ہیں, سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی ہے, لیگل ایڈ بھی ہے, میڈیکل فیسلٹی بھی اویلیبل ہوتی ہے. سو اس میں ابھی جو ہماری ڈکلیریشن, یہ جو نوٹیفیکیشن آیا گورنمنٹ کا ڈکلیئر کیا جس میں شیلٹر ہوم, تو اس میں 13 ڈسٹرکٹس میں ہمارے پاس ویمن پروٹیکشن سینٹرز موجود تھے جو کہ پہلے کرائسس سینٹرز تھے, ان کو نوٹیفائی کر دیا. اور پھر جو باقی ڈسٹرکٹس تھے وہاں پر یہ 12 میں یہ ہو گئے, 13واں وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ملتان میں 2 ہو گئے, اور جو باقی 24 تھے اس میں شیلٹر ہومز کو ڈکلیئر کیا ہے پروٹیکشن سینٹر بھی, اور وہ شیلٹر والا کام بھی کرتے ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ وہ زیادہ اچھا کامبو ہے کہ آپ کیونکہ جو آپ کے پروٹیکشن سینٹر کی سروسز ہیں دے آر واک ان سروسز, شیلٹر از دا ریزیڈینشیل فیسلٹی, رائٹ. سو آپ اگر شیلٹر بھی ہیں تو آپ نے واک ان سروس دینی ہے, کیس رجسٹر کرنا ہے اور اپنے ہی آپ کو ریفر کر دینا ہے اف شی نیڈس شیلٹر, اور وہ آسانی ہو جاتی ہے. میں متاثرہ خاتون کے پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کون سے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں ان کو شیلٹر ہوم بھجوایا جاتا ہے یا وہ شیلٹر ہوم کی سروس کو اویل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اف شی از ہوم لیس ان اینی کیس, ہوم لیس اس کے پاس فار ایگزامپل she needs protection. جس طرح کچھ ایسے میرے خیال سے کیسز میں ہوتا ہوگا کہ اگر آئی تھنک کہ بہت جو چھوٹے شہر ہیں اگر وہاں سے کوئی امپلائمنٹ کے لیے لیٹ سے لاہور یا بڑے شہر آ گئے ہیں اور وہاں پر جو ارینجمنٹ ہے ان کا نہیں ہو پایا ہے, نہیں اس کے لیے ورکنگ وومن ہاسٹلس ہیں. اچھا ٹھیک ہے. شیلٹر کیونکہ ابھی تک جو ابھی نئے ہمارے شیلٹر کے ایس او پیز نوٹیفائی نہیں ہوئے, اس میں ہم نے موبلٹی کی پروویژن دی ہے. بفور دیٹ دے آر کنسیڈرڈ ایز دا سب جیلس. آپ اگر اس میں ایڈمٹ ہو جائیں گے پھر آپ باہر نہیں نکل سکتے. آپ کو وہاں فوڈ بھی ملے گا, آپ کو وہاں کپڑے بھی مل جائیں گے, آپ کو وہاں ووکیشنل ٹریننگ بھی مل جائے گی, سارا کچھ مل جائے گا, بٹ یور موبلٹی از ریسٹرکٹیڈ. صحیح,
رائٹ. سو ابھی ہم نے SOPs ریوائز کی ہیں اور ابھی وہ نوٹیفائی ہو جائیں گے تھرو گورنمنٹ. سب جیل سے کیا مراد؟ اگر سب جیل مطلب جیل ہی ہوئی نا کہ آپ ایک دفعہ ایڈمٹ ہو گئے ہیں تو اب آپ باہر نہیں جا سکتے جب تک آپ ریلیز نہیں لکھوائیں گے کہ بھائی اب میں نے نہیں رہنا, آپ مجھے جانے دیں. جب تک آپ کا کیس ریزالو نہیں ہوگا, نہ بھی ریزالو ہو, آپ نے کہہ دیا میں نے نہیں رہنا. اور یوزلی لوگ, مجھے اکثر یہی بات سمجھ نہیں آتی کہ رات کو آتے ہیں تو کہتے ہیں جان کا خطرہ ہے, صبح کو میرے پاس لیٹر آ جاتا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے ریفر ہو کے آیا تھا, وہ جانا چاہتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ راتوں رات جان کا خطرہ ٹلا کیسے. سو وہاں پہ آپ کا موبائل بھی لے لیا جاتا ہے, آپ باقی دنیا کے ساتھ کنیکٹیڈ بھی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. پھر آپ کی لمیٹیشن ہے, آپ باہر بھی نہیں جا سکتے. سو وہ سب جیل ہی ہوئی نا. تو اس جیل میں رہنے سے بندہ بہتر کہتا ہے میں باہر جانے دو مجھے, میں یہاں نہیں رہتا. کن کیسز میں ریفر کیا جاتا ہے؟ مطلب اگر آپ کسی بھی کیس میں جہاں خاتون کہہ رہی ہے کہ میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, مجھے شیلٹر چاہیے, مجھے کوئی رکھتا نہیں ہے, مجھے شیلٹر چاہیے, مجھے ہسبینڈ نے نکال دیا ہے, پیرنٹس دور ہیں, یہاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وائلنس فیس کر کے آئی ہے اور مجھے رہنے کی جگہ دے دیں, ہم اس کو شیلٹر میں ریفر کرتے ہیں. مین وائل اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کی فیملی کو کنیکٹ کیا جائے, ہم کنیکٹ کر کے ان کو بلا لیتے ہیں اور اس کے اگر وہ جانا چاہے تو پھر ان کے حوالے کرتے ہیں. اور اس میں کوئی ڈیوریشن ہوتا ہے کہ کتنے عرصے تک ان کو؟ ڈیپینڈس. ہمارے پاس ویسے تو 6 months تک بھی خواتین رہتی ہیں, اس سے زیادہ بھی, بٹ یوزلی جیسے ہی ان کا کیس ریزالو ہوتا ہے تو وہ موو آن کر جاتی ہیں. اس میں کافی آپ کو خیال کرنا پڑتا ہوگا نا کہ لوگ اس کو سسٹم کو نیگیٹیولی نہ یوز کریں, مطلب اٹ کین آلسو بیکم این ایزی سروائیول ٹرک ایز ویل. دیکھیں پھر وہی میں یہی کہتی ہوں کہ اکثر میں پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ایک انٹرویو دیا تھا تو میں نے اس میں کہا تھا کہ بینگ اے سائیکالوجسٹ واٹ آئی بلیو از کہ ڈاکٹرز تو زندوں مرے ہوئے لوگوں کے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں نا, تو سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ زندوں کے پوسٹ مارٹم کر رہے ہوتے ہیں. سو بہت ساری چیزیں آپ کے ایکسپیرینس کے ساتھ, آپ کے نالج, آپ کا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہے. بٹ اگین اگر ہم اس لینس سے دیکھنا شروع کریں نا چیزوں کو کہ یہی غلط ہے, تو پھر ہمیں وہی غلط نظر آئے گا. سو ہم نیوٹرل پیٹرن پہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی گھر سے نکلتا ہے یا گھر سے کے باہر تک پہنچتا ہے تو کوئی نہ کوئی فیکٹر تو ہے. اور اس کی بڑی ایک اچھی اگزامپل میری ایک فرینڈ ہیں, وہ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی میں پالیگراف سائنٹسٹ تھیں, اور پالیگراف پکڑتا ہے جھوٹ. تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں ریپسٹ کے پالیگراف کرتی تھی نا اور ہسٹری لیتی تھی تو ایک بہت انوسینٹ انسان میرے سامنے آتا تھا, ٹھیک ہے, جو سیریل کلر ہے اس کی ہسٹری میں بھی جب پروب کر کے اندر تک کور تک پہنچتے تھے تو ایک معصوم بچہ تھا جس کے سائیکولوجیکل ایشوز ایڈریس نہیں ہوئے اور کرتے جو بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے, الٹیمیٹلی وہ ایک کرمنل بن گیا. سو دس از دا تھنگ کہ دیکھیں میرے مینٹور جب میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا تو وہاں پہ میرے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے ہمیں ایک چیز سکھائی تھی جو آج تک میں نے اپنے ہاتھ پلے باندھی ہوئی ہے. وہ کہتے تھے کہ ٹیک دا کلائنٹ لٹرلی, کہ جو وہ کہہ رہا ہے نا کچھ تو ہوگا, چلے 100% نہیں ہوگا. لائک میرے پاس کمپلینٹ آتی ہے نا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں یار ساری کمپلینٹس ایک جیسی ہیں اس پیٹرن میں نا, اس کچھ دنوں میں سیم پیٹرن کی. ایک سے کیس سکسیزفل ہو کے گیا, اس نے جا کے بتایا, فلانے نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ بھی یہی ہوا. اس نے کہا جاؤ, اچھا میں نے یہ بتایا تو تم یہ بتانا, اپنے مسئلے کو چھوڑ دو, یہ نہ کہنا, تم یہ کہنا جو میں نے کہا تھا, پھر تمہیں صحیح انصاف مل جائے گا. سو وہ سم ٹائم یا کوئی گائیڈ کر دے گا الٹا پھلٹا کہ بھائی تم یہ کہہ دینا, تم یہ کر دو. سو ایسا نہیں ہے کہ میجورٹی کیسز غلط ہیں, رپورٹ غلط ہو جائے یا اس کو بتانا نہ آئے یا وہ پریشر یا وہ ایک گائیڈنس جہاں سے ملی ہے الٹی پھلٹی وہ لے کے وہ رپورٹ کچھ اور کر دیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. بٹ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے. سو ہم آئی بلیو کہ میں اور میری ٹیم, میں کوشش کرتی ہوں کہ ان سب اپنی ٹیم کو بھی یہ کہے کہ یار جو وہ کہہ رہی ہے کم از کم اس کو سنیں, آپ کو کچھ تو ملے گا, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ اس کو انصاف دلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آدھی چیزیں اگر اس میں اللہ معاف کرے کہ انسان ہیں ہم بھی, سم ٹائم چیزیں اوور رول بھی ہو جاتی ہوں گی, کم از کم کبھی کبھی نگلیکٹ بھی ہو جاتی ہوں گی, ہم کنسیڈر نہیں کر پاتے ہوں گے, فیکٹس سامنے شاید ہمارے بھی نہ آتے ہوں, لیکن میجورٹی وہ ان چیزوں کو جو آپ کے پاس فیکٹس کے ساتھ موجود ہیں ان کو ہی آپ ڈیل کر لیں تو آپ بہت ساری لوگوں کی زندگیوں میں کنٹریبیوٹ کر پاتے ہیں.